رمضان سراپا بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہے۔ بلا شبہ یہ ماہ مبارک صیام و قیام اور گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نیکیوں پر بے حد و حساب و اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف کرام 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان پانے کی رب سے دعا کرتے تھے۔ جب رمضان پا لیتے تو اس میں اجتہاد کرتے، ہر قسم کی طاعت اور بھلائی پر ذوق و شوق اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے محنت کرتے۔ جب رمضان گزر جاتا تو بقیہ 6 مہینے رمضان میں کیے گئے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ گویا سلف صالحین کا پورا سال رمضان کی خوشبوؤں سے معطر رہتا۔ آج ہم ہیں کہ نہ رمضان کی عظمت کا احساس، نہ اس کی خیر و برکات سے سروکار، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا بھی خیال دل میں نہیں گزرتا، جبکہ رمضان پا کر اس میں مغفرت نہ پانے والا نہایت ہی بد نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان پایا اور یہ مہینہ اس سے نکل گیا اور وہ اس میں نیک اعمال کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ترجمہ دوری ہو اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور وہ بخشا نہیں گیا۔ تیسری جگہ وارد ہے، ترجمہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہوا، اسے اللہ دور کرے گا۔ چوتھی جگہ مذکور ہے، ترجمہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ کہیں ہم کلمہ گو ہو کر رمضان کے روزوں کا انکار کر کے اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے روزوں کی عظمت اپنے دل میں بحال کرنی ہوگی۔ رمضان نصیب ہونے پر رب کا شکر بجا لانا ہوگا اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کے واسطے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، ذکر الہی، قیام و سجود، اعمال صالح کل کے رب کو راضی کرنا ہوگا اور اس سے اس بات کی توفیق طلب کرنی ہوگی کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ بلا شبہ بنی آدم گناہ گار ہے، لیکن ہمیں رب کی رحمت اور مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو نیکیوں کے بدلے گناہ معاف کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور بلند درجات کر کے کامیابیوں سے دامن بھر دیتا ہے۔ یاد رہے، مغفرت کے لیے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہ ٹھہرائیں، ورنہ پھر نہ عبادت کام آئے گی، نہ رمضان کے قیام و سیام کام آئیں گے۔ رب کا فرمان ہے، ترجمہ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا، کسی کو اس کے شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے گناہ جیسے معاف کر دے گا۔ اگر مسلمانوں کا عقیدہ درست ہے تو اس کے سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں، اے اللہ بخش دیتا ہے۔ آئیے اس اعمال و مواقع کا ذکر کرتے جو رمضان میں مغفرت کا سبب ہے۔ پہلا موقع رمضان پانا اور گناہ کبیرہ سے بچے رہنا۔ عموماً لوگ رمضان پانے کو خاص اہمیت نہیں دیتے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ ماہ و سال کی گردش سے رمضان آ گیا ہے، حالانکہ اس رمضان کا پانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس کی قسمت میں رمضان نہ ہو کبھی اسے نہیں پا سکتا، لہٰذا ہمیں اس ماہ کی حصول یابی پر بے حد رب کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہا، اس کے لیے اس ماہ مقدس میں سال بھر کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ پانچوں نمازیں ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرط کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ دوسرا موقع ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید سے روزہ رکھنا گزشتہ تمام خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترجمہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں روزہ، نماز اور صدقہ کو فتنے سے نجات اور گناہوں کا کفارہ بتلایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہے، جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ تیسرا موقع رمضان میں قیام کرنا غیر رمضان میں قیام کرنے سے افضل ہے اور اس کا ثواب روزے کی مثل ہے اگر ایمان و احتساب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چوتھا موقع افطار کے وقت اللہ بندوں کو آزاد کرتا ہے، اس وجہ سے بطور خاص افطار کے وقت روزے کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت، بلندی و درجات، جہنم سے راستگاری اور جنت میں دخول دعا کی جائے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت روزے داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ روایت اس طرح ہے، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت روزے داروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، یہ آزادی ہر رات ملتی ہے۔ پانچواں موقع مومن
مومن کو رمضان کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے، بحالت روزہ بکثرت اعمال صالحہ انجام دینے چاہیے اور اس کی ہر رات میں شب بیداری کر کے قیام و دعا استغفار و اذکار میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کے طالب کو ندا لگائی جاتی ہے اور جہنم سے راست گاری کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طالب گار آگے بڑھ جاتے ہیں اور شر کے طالب گار رک جاؤ، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے بندے میں تو ہو سکتا ہے، تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ چھٹا موقع صدقہ گناہوں کی مغفرت کا اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں خیر اور سخاوت کے کام تیز ہوا سے بھی زیادہ کرتے۔ البتہ وہ روایت جس میں افضل صدقہ رمضان کا صدقہ بتلایا گیا ہے ضعیف ہے۔ رمضان میں مغفرت سے متعلق بعض روایات: پہلی روایت رمضان میں بخشش سے متعلق ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو تقریباً رمضان میں نشر ہونے والے اکثر رسالے، کیلنڈر، پمفلٹ وغیرہ میں لکھی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے، ترجمہ: اس ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ بخشش اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا باعث ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔